أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. میرے بزرگوں بھائیو، ہم سب ایمان والے ہیں اور ایمان کہتے ہیں، ایمان کا ایک جسم ہے، ایک ایمان کی روح. ایمان کا جسم یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کرے، اس کی دل سے تصدیق کرے. اور ایمان کی روح ہے اللہ کی محبت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوست محبوب پیارے تلاش رکھے ہیں. لیکن اہل ایمان کی شناخت یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب رہتی. تو گویا ہر ایمان والا اللہ کا محب و عاشق، اللہ ہمارے محبوب و معشوق ہیں. تو قرآن مجید نامہ محبوب، نامہ محبوب کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے تھا، جو تعلق ہونا چاہیے تھا، افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ محبت کے دعوے کے باوجود وہ ہمارا دعویٰ اس پس منظر میں کھوکھلا دکھائی دیتا ہے. اس لیے کہ 1400 سال ہو گئے نامہ محبوب آئے ہوئے، ہمیں معلوم ہی نہیں لکھا کیا ہے. اور عذر ہمارا یہ ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نوی دانا. ہمارے یار کی زبان تو ترکی ہے اور ہم ترکی جانتے نہیں. قرآن مجید تو اردو میں ہے، اردو ہم عربی میں ہے اور عربی ہم جانتے نہیں، تو ہم کیسے سمجھیں؟ حالانکہ یہ عذر بالکل بھوٹا ہے، چلنے والا نہیں ہے. میں نے تقریباً 3.25 سال اس سلسلے میں صرف کیے کہ مختلف بستیوں میں جانا ہوتا تھا اور ہم لوگ بالکل دیہاتوں میں، ایسے ایریاز میں، ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے جہاں تعلیم بہت کم اور کم سے کم تمدنی اور سماجی اعتبار سے پسماندہ لوگ رہتے ہیں. تو جا کر معلوم کیا کوئی صاحب ایک ایسا خط لا کر دیں کہ مکتوب الیہ، یعنی اس کے پاس خط گیا ہو، وہ اس لیے نہ پڑھ سکا ہو کہ وہ پڑھنا نہیں جانتا یا وہ زبان نہیں جانتا. ایک خط دنیا میں مجھے آج تک نہیں مل سکا. اس وقت تو لگاتار رہا، لیکن اس کے بعد میں پوچھتا رہتا ہوں. ایک خط مجھے ایسا نہیں ملا جس میں جس کے پاس بھیجا گیا ہو اس نے اس لیے نہیں کھولا ہو کہ وہ پڑھنا نہیں جانتا یا وہ زبان نہیں جانتا. بے پڑھے خط ضرور ملے، لیکن بے تعلقی کی وجہ سے کیا لکھا ہوگا، فضول شکایت ہوگی، دل میں کیا کوئی ایسی کوئی بات دل توڑنے والی لکھ دی ہوگی، کوئی دل دکھے گا، کیا فائدہ، دماغ خراب ہوگا، چھوڑ دو، بس ڈال دو ایسے ہی. لیکن اس لیے ایک بھی نہیں ملا. مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک صاحب کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا. تو وہاں ایک تعمیر ہو رہی تھی. ایک مستری اور ایک مزدور دونوں آہستہ آہستہ تعمیر کر رہے تھے. پیر اوپر چڑھا ہوا تھا وہ بیچارہ مزدور بھی. مزدور تقریباً 65 سال کی عمر ہوگی، 60-65 سال. اچانک نیچے ڈاکیا آیا. اس نے غیر مسلم ڈاکیا تھا، وہ تلفظ صحیح نہیں ہوتا، تو اس نے کہا عبد الرحمن کون ہے وہ یہاں؟ تو وہ جو مزدور تھا اسی کا نام عبد الرحمن تھا. اس نے کہا کہ وہ خط آیا ہوگا میرے بیٹے کا یہاں. اس کو اوپر یعنی سیڑھی تھی برابر میں لگی ہوئی، سیڑھی پہ کو نہیں اترا وہ بیچارہ، اوپر سے کود گیا. اپنی عمر کا خیال بغیر یہ کود گیا وہ بیٹے کی محبت میں، بیٹے کی خط کے پڑھنے کی دیوانگی میں پہنچا. وہ اس سے کہنے گا تو کون سا عبد الرحمن؟ وہ اس محلے میں رہتا ہے، وہ تو پیچھے کے دوسرے محلے کا ہے. وہ چھیننے لگا اس سے خط. اسے اتنی ہمت نہیں تھی اتنا کہ وہ پوچھ لے، تحقیق کر لیا ہے میرا ہی خط ہے. اس نے کہا ہاں میرا ہی ہے، میں انتظار کر رہا تھا میرے بیٹے کا خط چلا ہوا ہوگا زبردستی. تو خیر وہ دے کے چلا گیا ڈاکیا. تو اس نے کہا مستری جی میں ابھی آتا ہوں، ذرا خط پڑھوا لوں. ارے کچھ اینٹیں رکھ جائے، کچھ مسالہ رکھ جائے. ارے تم رکھتے رہنا، مجھے میرے بیٹے کا خط، ہم تو 8 دن سے سوئے نہیں ماں باپ دونوں.
بہت پریشان. اس نے بہت اصرار کیا, ارے مالک آنے والا ہے, وہ تیری مزدوری رکھ لے گا, 8 دن کی مزدوری رکھ لے تو رکھ لے. میرے بیٹے کا خط آیا 8 دن میں, انتظار ہو گئی, تکتے تک گئے. گیا وہ ایک مولانا صاحب کے پاس, امام صاحب تھے وہاں پنجاب میں بیچارے, تو وہ کچھ مطلب کرتے تھے روحانی, ان کے مریض وہاں پڑے بیٹھے ہوئے تھے. اس نے جا کے حافظ جی میں نے قید پڑھ دی, بیٹے کا خط آیا, میں دوپہر بعد آنا, زور بعد. ارے نہیں حافظ جی, بس ساری رات نیند نہیں آئی, 3 اتنے دن سے سوئے نہیں ہم, عزیز پڑھ دو. رونے لگا. تو حافظ جی نے چاروں نے رحم کیا, ترس کھایا اور اس کو پڑھا تو کہنے کے طرح یہ لائن پھر پڑھیو, یہ لین پھر پڑھیو. اور آخر میں کہنے لگا پلٹو تو برکہ تو پلٹو, کہیں شکر بھی منگوائی ہوگی, شکر تو نہیں منگوائی, دیکھو تو کہیں لکھا ہوگا شکر بھیج دو. کہا نہیں لکھا اس میں کہیں بھی شکر بھیج دو, کہ ادھر کو پلٹو تو پنہ پلٹو تو اتنا خوشامد کر رہا ہے, اس میں ضرور لکھا ہوگا شکر بھیج دو. میرا بیٹا شکر کا بہت شوقین ہے, وہاں ملتی نہیں جا رہتا ہے. یہ محبت ہوتی ہے تو یہ تعلق ہوتا ہے. اگر محبت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ میدان محشر میں شکایت فرمائیں گے کہ میرے بندو تمہارے پاس میرے تمہارے دنیاوی محبوب دوستوں عزیزوں کا نامے آتے تھے, تم راستوں کی ایک طرف کھڑے ہو کر فوراً پڑھنے لگتے تھے, میں نے اپنے نامہ تمہارے پاس بھیجا, تم نے اس پر غور نہیں کیا. فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, تو قرآن میں تدبر نہیں کرتے. میرے بزرگوں, اس نامہ محبوب اگر اس سے تعلق ہو تو ایک ایک لفظ کے 100 معنی نکالتا ہے آدمی. جس سے محبت ہو اس میں غور کرتا ہے, اس کے معنی کیا ہیں, مجھ پر کیا تقاضا کیا گیا ہے, میری کیا ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو پڑھنے کے بعد میرا کیا رویہ ہو جانا چاہیے, اس پر ہوگا. قرآن مجید کی جو ہے ایک آیت شریفہ کے 2 لفظ میں نے آپ کے سامنے سنا ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی ہے اس میں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کافروں ایمان لے آؤ, مشرکوں ایمان لے آؤ, یہودیوں ایمان لے آؤ, نصارہ ایمان لے آؤ, غیر مسلموں ایمان لے آؤ, یہ نہیں فرمایا. غیر ایمان والو ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے وہ لوگوں جو ہم سے اپنے ایمان ہونے کا والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, یعنی اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر تم نے اپنا رخ صرف ہماری طرف کر لیا, ایک اللہ کے ہو گئے ہو. لا الہ الا اللہ پڑھ کر ساری چیزوں کے جو دل میں بس سکتی ہے سب کی نفی کر کے تم نے ہمارا بننے کا وعدہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, تمہارا تو یہ دعویٰ ہے, تو پھر نام کے ایمان والے مت رہو, آمنو, رسمی ایمان والے نہ رہو, حقیقی ایمان والے بن جاؤ. مطالبہ یہ ہے کہ نام کے لیے ایمان والے نہ بنو بلکہ قرآنی ایمان والے بن جاؤ. ہم لوگوں کا ایمان جو ہے وہ رسمی ہے, رسمی ایمان, رواجی ایمان. ساری چیزیں ہماری رواجی ہیں, ایمان اس کے تقاضے سارے رواجی ہیں. جس درجے کا عقیدہ ہمارے رواج میں ہے بس اتنا درجے کا عقیدے کی کتنی بڑی چیز ہو کوئی اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا. اسی طرح ہر چیز عبادات رواجی, نماز رواجی ہے. اسی مسجد میں جمعے کے دن کتنے نمازی ہوتے ہیں, اسی مسجد میں فجر کے وقت کتنے نمازی ہوتے ہیں. کیا یہ نماز اسلامی ہے, ایمانی نماز ہے؟ یہ 100% رواجی نماز. کہیں کسی عالم نے آپ کو بتایا ہے, کہیں کسی فقہ کی کتاب میں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جمعے کی نماز فجر کی نماز سے زیادہ فرض ہے؟ کہیں ایک بتا دیجئے, کہیں لکھا ہوا ہوگا. جمعے کی نماز میں بہت طرح سے رخصت, بہت طرح سے رخصت, فجر کی نماز میں کسی طرح رخصت نہیں.